بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے اگر بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اکثر بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب باپ گھر پر موجود ہو تو سب بات مانتے ہیں اور ماں باپ کی فرمان برداری کرتے ہیں، لیکن جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ بچوں میں چڑچڑاپن ہے، ہر بات پہ ضد کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ جو آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے بچے ہیں یا چھوٹے، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور آپ اپنی اولاد پر رشک کریں گے، آپ کی فرمان بردار بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، بے شک یہ اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آزماؤں گا جیسے مال و دولت، اولاد اور جان، تو یہ تمام ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔ اگر ہماری اولاد تابعدار ہے تو ہم خوش ہیں، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو یقین جانو یہی ہماری بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمان اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور فرمان بردار اولاد دے کر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی جان و مال اور اولاد سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہیں۔ تو پیارے ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک بہت سی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقدس کتاب قرآن پاک کو ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسی کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ پیارے ناظرین، اگر ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اور اللہ ہی کی مقدس کتاب کی تلاوت کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں تو اتنا زیادہ نیک تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرمان بردار تھا، اس کے باوجود میری اولاد اتنی نافرمان کیوں نکلی؟ تو پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کو کھول کر دیکھ لیں، اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ نے اپنے نیک ولیوں کو بھی آزمایا، جن میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت طریقوں سے آزمایا، جیسے کہ رزق سے آزمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا، آپ پر کافروں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہ کی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کی۔ اسی طرح دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو خود ایک نبی تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں میں شامل کیا تھا، اللہ نے ان پر کتنی بڑی آزمائش ڈالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کر دیا اور کئی سال بعد پھر دوبارہ ملا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالے جانے والے آزمائش، جس پر وہ کس طرح پورے اترے،
اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور نیک بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی جگہ پر آزمایا۔ حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی نیک خاتون تھی، اس کا شوہر فرعون جیسا بنایا، یعنی اس کے لیے اپنا شوہر ہی ایک بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنی آزمائش پر پوری اتری۔ انہوں نے اپنے جسم کی کھال تو اتروا دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک پاکیزہ پیغمبر تھے، کس طرح ان کی قوم نے بدکاری کی اور ان پر عذاب آیا۔ یہ سب آزمائشی ہی تو تھی جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں پر ڈالتا ہے، اور اللہ کا جو نیک بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ ہی کے دیے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر نہ پکڑنا جو ہم بھول گئے ہوں، یا ان خطاؤں پر نہ پکڑنا جو ہم نے بھول میں کر دی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ہمیں معاف فرما دینا جو بھی ہم بھول میں غلطیاں کر بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح ہی ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں، اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، جب بچہ بات نہ مانے، جب بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے، وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے۔ یہ بڑوں کی بات ہو رہی ہے، اگر چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، چاہے وہ چھوٹی اولاد ہے چاہے وہ بڑی اولاد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کرنا ایسا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے
آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلدی جلدی میں یہ وظیفہ نہیں کرنا، آرام سے، اطمینان سے پورے صحیح لفظ ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریے گا، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہو، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے، آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ پانی کے اوپر پھونک ماریں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے بچے میرے فرمانبردار بنا دے۔ اس وظیفے کو مرد عورت دونوں حضرات کر سکتے ہیں۔ کوئی میرا بھائی سن رہا ہے، کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے، اس وظیفے کو دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ، یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرمانبردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام ابو بکر ہے یا احمد ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے یا اللہ، یہ جو میرا بیٹا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرمانبردار بنا دے، اس کو بری چیزوں سے بچا لے، اس کو میرے لیے نیک بنا دے اور اس کو ایک اچھا انسان بنا دے، اس کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما۔ اس کے بعد ناظرین، جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک ہی برتن میں جگ میں پانی ڈال لیں، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین، کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں؟ پورے جگ میں مکس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرمانبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے تو وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، یا کسی کی بھی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ سب کی تمام کی اولاد کو نیک اور فرمان بردار بنا دے اور شیطان کے شر سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔